بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو لے کر ایک سوال سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اس کی وضاحت بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی جائے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے اس کی وضاحت بڑے ہی پیارے انداز میں فرمائی ہے۔ وہ تنقیدی سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکے کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح فرمایا، اس پر لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ آئیے اس کی سب سے پہلے میں قرآن مقدس سے اس کی وضاحت کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرما رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں۔ تو قرآن نے سب سے پہلے یہ وضاحت فرما دی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لڑکوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اولاد مردوں میں نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 صاحبزادیاں 3 صاحبزادے رہے ہیں، تینوں لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ اب جو سوال ہو رہا ہے وہ دراصل حضرت زید رضی اللہ عنہ کو لے کر ہو رہا ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گود لیا تھا، یعنی وہ منہ بولے بیٹے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں خرافات کو ختم کروں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ باطل رسومات کا خاتمہ کیا جائے، چونکہ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا تصور کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تربیت فرمائی کہ اگر کسی لڑکے کو گود لیا جائے، اڈاپٹ کیا جائے، تو وہ لڑکا ہو یا لڑکی حقیقی معنوں میں وہ حقیقی اولاد نہیں ہوتی، اور یہ شریعت کا بھی فیصلہ ہے، اور ہماری شریعت مطہرہ میں بھی اگر کسی کو گود لیا جائے تو وہ حقیقی ماں باپ نہیں ہوتے۔ ماں باپ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک حقیقی ماں باپ، اگر بچپن میں اگر رضائی ماں جسے کہا گیا اگر بچپن میں دودھ پیے ہیں تو رضائی رشتہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک منہ بولے بیٹے کی حیثیت کا تھا۔ اب شریعت مطہرہ میں اصول ہے کہ وہ بچہ اپنا حقیقی بیٹا ہوتا ہی نہیں، اور اللہ نے واضح طور پر بھی فرما دیا کہ مردوں میں کوئی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں، تو وضاحت ہو گئی۔ اب حضرت باطل رسم کیا تھا حضور کے آنے کا مقصد، وہ یہاں پر یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمائے ہیں اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اس میں 5 حکمتیں علماء کرام اپنی اپنی کتابوں میں بڑی 5 حکمتیں بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک حکمت میں یہاں پہ عرض کر دوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ باطل رسومات کا خاتمہ کیا جائے۔ باطل رسم کیا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، جو کہ اسلام میں یہ درست نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دیا تو عدت کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کی جو پہلے نکاح میں جو زوجہ تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنا نکاح فرمایا، اور اس نکاح کے ذریعے اس باطل رسم کا خاتمہ فرمایا جو رسم اہل عرب میں تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، جو کہ نہیں تھا۔ حضور نے نکاح کر کے ایک باطل رسم کا خاتمہ فرمایا۔ تو یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو ایک سبق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا دفاع کرتے ہوئے فرما دیا
کہ کیوں؟ کیونکہ اہل عرب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، یعنی نبوت ان پر ہم نے ختم فرما دی ہے. اللہ نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ سوال کرنے والے اگر غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ، لیکن ان کے سوالات بعض ہمارے کم علم مسلمانوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں. ان کے خاطر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے تاکہ ان کو حقیقی بات سمجھ میں آ جائے. کیونکہ مجھ سے بھی 2-4 لوگوں نے اس طرح کا سوال کیا ہے، کیا واقعی حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بہو سے نکاح کیا؟ تو یاد رکھیے حضور پاک علیہ السلام کے کوئی حقیقی بیٹے تھے ہی نہیں، اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. تو ظاہر بات ہے جب ان سے کے نکاح سے انہوں نکل گئے تھے تو حضور پاک علیہ السلام کے لیے ان کا نکاح بالکل درست تھا، اور حضور نے کر کے ایک باطل رسم کا خاتمہ فرمایا. یہ تو حضور پاک علیہ السلام کی دنیا کو تعلیم دینے کا ایک مقصد بھی اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے.